السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ آخر ام ہانی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ان میں ام ہانی سب سے بڑی بہن تھی۔ جب ابو طالب کے گھر میں تنگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر تربیت میں لے لیا۔ جب فتح مکہ ہوا، اس وقت ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے حضرت ام ہانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندگی تھی اور ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح فرما لے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں ہوا تھا، تو یہ بات تب کی تھی۔ تو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہی اور انہوں نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، میں ام ہانی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر ابو طالب نے انکار کر دیا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کا رشتہ قریش کے ایک خاندان میں طے کر دیا ہے اور اب ان کو انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، اسی لیے ان دونوں کے بیچ علیحدگی ہو گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ام ہانی بیوہ ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر سے معراج کا سفر کیا۔ مولا علی کا دل بہت زیادہ کرتا تھا کہ ان کی بہن ام ہانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لے تو ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن مولا علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح فرما لے۔ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرما لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، اور پھر ام ہانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا، مگر اس پیغام کو ام ہانی نے انکار کر دیا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری مال و جان دونوں قربان ہو۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی زوجہ کی فضیلت حاصل کرنا میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہوگی، مگر رسول اللہ، میرے بچے یتیم ہو
چکے ہیں اور مجھے ان کی کفالت کرنی ہے، اور میں نے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا تو میرے بچوں کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا اور میں انہیں وقت نہیں دے پاؤں گی، اور اگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا تو میں میرے بچوں کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے باوجود میں اپنے بچوں کی کفالت کرتی رہی، اپنے بچوں کا حق ادا کرتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں حق ادا نہیں کر پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کی وجہ سے میں اپنا فرض کو پورا نہیں کر پائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، تو مجھے ڈر ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کا بہت زیادہ بڑا مرتبہ ہے جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا ہو اور وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہو، بس اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کرے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ عورتیں مجھ سے ملنے آئیں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گی، یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اور پھر وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گی اور وہ عورتوں کی جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہی ہوں گی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ کون ہو؟ ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب شروع بھی نہیں کیا اور تم اتنی جلدی جنت میں داخل ہو گئی، تم کون ہو؟ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورتوں کی جماعت کہے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، جس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا اور اپنی بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ہم نے اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا اور ہم مرتے دم تک پاک دامن رہی اور پاک دامن خاتون رہی، اپنے بچوں کی خاطر تکلیفیں اٹھاتی رہی، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے محنت اور مزدوری کرتی رہی، اپنی بچوں کی خاطر اپنی پوری جوانی برباد کر دی، اپنی بچوں کی خاطر جوان ہونے کے باوجود بھی ہم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کا بہت زیادہ بڑا مقام ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو عورت جوانی میں بیوہ ہو چکی ہو اور اپنی بچوں کی خاطر
سے دوسری شادی نہیں کی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا جس میں انہیں کوئی پریشانی، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ عورت پاک دامن رہی تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔